اس کا ہر روز روز عید سے کم نہیں تو اس کی ہر شب شب برات سے زیادہ ہے۔ قرآن کا رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بہت ہی اسپریچول ایموشنل اٹیچمنٹ ہے قرآن اور رمضان کے درمیان۔ قرآن پڑھیے تو رمضان معلوم ہوگا، رمضان کا احترام کیجئے تو قرآن کی اہمیت معلوم ہوگی۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، برتری اور ساری کائنات پر ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ ہے جو سارے مہینوں میں بزرگ ترین مہینہ ہے۔ آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رجب شہر امتی، رجب میری امت کا مہینہ ہے، وفضلہ علی سائر الشہور کفضل امتی علی سائر الامم۔ رجب میری امت کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت، بزرگی، برتری، بڑائی سارے مہینوں پر ایسے ہی ہے جیسی میری امت کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین کی تمام امتوں پر فضیلت، بزرگی، بڑائی عطا فرمائی۔ پھر فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وفضلہ علی سائر الشہور کفضلی علی سائر الانبیاء او کما قال، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کی بزرگی، بڑائی یوں سمجھو کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام المرسلین بنایا، جو فضیلت و بزرگی سارے انبیاء و مرسلین میں حضور رحمت للعالمین کو ہے، اسی طرح سے سارے مہینوں میں شعبان کو فضیلت و بزرگی حاصل ہے۔ ورمضان شہر اللہ وفضلہ علی سائر الشہور، رمضان جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، رجب میری امت کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت سارے مہینوں پر ایسے ہی ہے کفضل اللہ علی سائر خلقی او کما قال، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق و مالک ہے، ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، تو بزرگ و برتر تو اللہ کی ذات ہے، بزرگ و برتر تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہم تو مجبور ہیں، اللہ مختار کل ہے، مختار کامل ہے، مختار مطلق ہے، اور ہم تو مجبور و بے بس ہیں۔ وہ تو مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ معبود ہیں، ہم عابد ہیں، اور اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، برتری اور ساری کائنات پر ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ ہے جو سارے مہینوں میں بزرگ ترین مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی ہر صبح مبارک ہے تو اس کی ہر شام مبارک ہے، اس کا ہر دن مبارک ہے تو اس کی ہر رات مبارک ہے، اس کا ہر روز روز عید سے کم نہیں تو اس کی ہر شب شب برات سے زیادہ ہے۔ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں ہمارے آقا رحمت للعالمین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر و تحمل کا مہینہ ہے، ضبط و برداشت کا مہینہ ہے، ٹالرنس کا مہینہ ہے، ٹالرنس کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، دلداری کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، بھائی چارہ کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے، منتھ آف کمپیشن، منتھ آف کائنڈنس، منتھ آف پیشنس اینڈ ٹالرنس۔ اس مہینے کے بارے میں ہمارے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق و روزی میں برکت ہوتی ہے، مومن کے کاروبار اور تجارت میں برکت ہوتی ہے، ہماری کمائیوں میں برکت ہوتی ہے، ہماری آمدنی، ہماری انکم میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وعدہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ، اسے کم مت سمجھو، اس میں تمہاری روزی، تمہاری رزق، تمہاری تجارت، تمہارے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے، کیونکہ حضور معلم انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال، جس نے ماہ رمضان میں حسن نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزوں کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ پچھلے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، پچھلے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے جو حدیث پاک میں دیا گیا، یہ بہت بڑا وعدہ دیا گیا ہم تمام مومنین و مسلمین کے لیے، تمام مومنات و مسلمات کے لیے یہ وعدہ دیا گیا، یہ بشارت خوشخبری دی گئی، یقین دلایا گیا
حضور صاحب یقین صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ یقین والا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ کوئی یقین والا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقین دلاتے اپنی امت کو کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ جس نے رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رضا الہی کی خاطر رکھا، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کی برکت کی وجہ سے اس کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کتنے گناہ؟ کیا اس کا شمار ہے؟ ہم سے ہزاروں گناہ ہو گئے، لاکھوں گناہ ہو گئے، رات کے اندھیرے میں ہوئے، دن کے اجالے میں ہوئے، بازار میں پسے دیوار ہوئے، نہ جانے کتنے گناہ ہوئے، نہ جانے کتنے گناہ صبح و شام ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو رمضان ایک موقع ہے اپنے دامن کو صاف کر لینے کا، رمضان ایک اپارچونٹی ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا، رمضان ایک زرین موقع ہے کہ روزوں کی پابندی کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں، اس بارگاہ غفار و ستار میں توبہ تلہ کرنے کا ایک بہترین، حسین، زرین موقع ہے جو ہر سال ایک بار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہر سال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بار عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو بچے ہمارے نوجوان قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، ہمارے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہمارے نوجوانوں کی روزی کے لیے دعا کریں، ہمارے بچوں کے علم نافع کے لیے دعا کریں، ان کے عمل صالح کے لیے دعا کریں، اور ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں امن و امان رہے، امن و سلامتی رہے، ہر شر و فساد سے مسلم معاشرہ محفوظ رہے، ظالم حکمرانوں، ظالم حکومتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے، ہم پر انصاف پسند عدل پرور حکومتیں قائم فرمائے۔ تو ماہ رمضان میں گڑ گڑا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ کامیابی ہمارے قدموں کے قریب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استقبال کریں، ہماری دہلیز کے قریب ہمیں چاہیے کہ اس کا استقبال کریں۔ کامیابی ہمارے قدم چومنا چاہتی ہے، کامیابی ہمارے دامن سے لپٹنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے قریب آنا چاہتی ہے۔ تو آئیے ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، اس کی سماعت کے ذریعے سے، عبادت و ریاضت کے ذریعے سے، سحری و افطاری کے ذریعے سے، نماز تراویح کی پابندی کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے، اللہ اکبر، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف افعال حسنہ، اعمال خیر کی دھوم مچنا شروع ہو جاتی ہے۔ صدقات و خیرات سے غریبوں، بیواؤں، یتیموں کے دامن مالا مال ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ صوم و صلات کی کثرت سے مسجد کے سین و دامن تنگ ہو جاتے ہیں۔